من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سیئة یطیروا بموسیٰ ومن معه۔ بدشگونی یا بدفعلی کسی کو منحوس سمجھنا سفر کا مہینہ ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس ماہ میں سفر کے مہینے میں نیا کام نہیں کرتے۔ اچھا، مکان اگر نیا بنانا ہے تو اس مہینے میں شروع نہیں کرنا، حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں عام یہ بات دیکھی گئی ہے، ہر بندہ اس میں ملوث ہے کہ اس مہینے میں نکاح بھی نہیں ہوتے، شادیاں بھی نہیں کرتے، خوشی نہیں کرتے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا جو مہینہ ہے نا یہ منحوس ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بدشگونی، کوئی سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ مرضی کریں۔ اللہ نے جو دن بنائے ہیں، جو مہینے اللہ نے بنائے ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہیں یہ تو مشرکوں کا، کافروں کا طریقہ ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہتی تھی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی نعمتیں ملتی ہیں تو کہتی یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر کوئی ان کو مصیبت تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یہ موسیٰ اور ان کے جو اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے۔ تو یہ کافروں مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا۔ ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ موت زندگی کا مالک اللہ ہے، اچھائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں انسان کو اگر ملتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اس میں مہینوں کا تو کوئی حساب نہیں ہے۔ بندہ اگر اس مہینے کے بعد، سفر کے بعد ربیع الاول میں ہے، ربیع الاول میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے، شادی نکاح کرتا ہے، کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، اور اگر اس میں نقصان ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسی باتوں پہ یقین کرنا یا ایسی باتیں کرنا یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہیں۔ مشرک قوموں میں، کافر قوموں میں مختلف باتیں ہیں کہ وہ سفر پہ نہیں جاتے، اس سے پہلے کوئی پرندہ اڑانا کہ پرندہ اس طرف جائے گا تو پھر میرا سفر ٹھیک ہوگا، یا اسی طرح مختلف چیزوں سے وہ بدشگونیاں نکالتے تھے۔ راستے سے کوئی جانور اگر آ گیا راستے میں، جس طرح ہمارے یہاں کہ کالی بلی آ گئی، کالا کتا آ گیا تو کام نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے بندوں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کے گزرنے سے ہمارے یہاں تو اتنے تک کام بگڑ چکا ہے کہ ہم صبح اگر کسی کام کے لیے، اہم کام کے لیے نکلے ہیں اور راستے میں جو پہلا بندہ ملا ہے، ہم اگر کام کرنے گئے ہیں، وہ کام ہمارا نہیں ہوا تو ہم اسی کے سار ماتھے، اسی کے یہ کام کا نہ ہونا جو ہے یہ اسی کے اوپر ہم ڈال دیں گے کہ اچھا آج میں نکلا تھا صبح کام کے لیے تو مجھے گلی میں فلاں ملا تھا نا، تو یہ تو ہے ہی منحوس، اسی وجہ سے تو کام میرا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نے 3 دفعہ فرمایا کہ جس نے بدفعلی نکالی نا، بدشگونی کی، اس نے شرک کیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو بدشگونی نے روک لیا، بدفعلی نے کسی کام سے روک لیا تو اس نے شرک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو مانا جائے، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو مانا جائے۔ بلکہ سفر کے مہینے میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے، منقول تو یہی بات ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں دین اسلام میں جو اسی مہینے میں، ماہ سفر میں ہوئے ہیں۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ اسی ماہ مقدس میں ہوا۔ فتح خیبر جو ہے وہ اسی ماہ مقدس میں ہوا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید اسلام لائے، وہ بھی سفر کا مہینہ تھا، اور مدائن کی فتح جو ہے وہ بھی اسی مہینہ میں ہوئی۔ یعنی کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، کوئی ایسے دن نہیں ہے، ایام نہیں ہیں جن کو ہم منحوس کہیں۔ سارے دن، سارے ایام اللہ نے بنائے ہیں، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ ہمیں ٹکرا تھا تو ہمارا کام نہیں ہوا، کسی کو منحوس سمجھنا، اس کی کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی مومن بندے کی دل آزاری کی نا، اس میں دل آزاری ہے، اگر اس کو پتہ چلے گا یا اس کو ہم نے خود کہہ دیا کہ تو منحوس ہے تو اس کا دل کتنا دکھے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی بھی مومن کی دل آزاری کی نا، اس کے دل کو دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈال دے گا، جہنمیوں کی کھولتی ہوئی پیپ میں اللہ اسے ڈالے گا۔ اتنی بڑی سزا ہے اس بندے کے لیے جو کسی مومن کا دل دکھاتا ہے۔ ہمارے جو زندگی کے معمولات چل رہے ہوتے ہیں، ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ کوئی خوشی کا کام ہے، کوئی نیا کام کرنا ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی نکاح ہے، کوئی اس مہینے میں منع نہیں ہے، کوئی ایسی بدفعلی بدشگونی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا، یہ کافروں اور مشرکوں کا طریقہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا، قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طاہرکم عند اللہ۔ حضرت صالح کو قوم کے لوگوں نے کہا کہ جب سے آپ آئے ہیں تو ہمارا کام خراب ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کام جو خراب ہے نا، یہ تمہارے اپنے سبب سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہاں یہ بات تو ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات تو ارشاد فرمائی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ ہمیشہ انسان کے اوپر اگر کوئی برے وقت برا آتا ہے، انسان کے اوپر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے نا، تو اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا، تو پھر انسان کے لیے مصیبتیں کھڑی ہوں گی، تکلیفیں کھڑی ہوں گی۔ مہینہ کوئی بھی ہو، مہینہ وہ چاہے رمضان المبارک کا ہو، وہ ربیع الاول کا ہو، وہ محرم الحرام کا ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، جب بندہ کرتوت ایسے کرے گا اللہ رسول کی نافرمانی والے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس بندے کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ پھر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یہود و منافقین نے حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہہ دیا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 ہے۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ لوگوں نے، یہودوں اور منافقین نے، کافروں نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، انہیں اگر کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بھی ان کو تکلیف پہنچتی، برائی پہنچتی، تو وہ کہتے کہ یہ ان کی وجہ سے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو یہ منحوس ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی ان کو بتا دیں، قل کل من عند اللہ، یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ کسی کی طرف سے کوئی بدشگونی، کوئی بدفعلی کسی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کوئی بھی جانور انسان کے راستے سے گزر جائے، کوئی انسان گزر جائے، ان باتوں سے انسان کے نہ تو کام بگڑتے ہیں نہ سنورتے ہیں۔ بس یقین کامل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جب یقین کامل ہوگا تو ایسی باتوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ تو ان آیات اور احادیث کا خلاصہ یہی بنتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، بس خلاصہ یہی ہے کہ جو سفر کا مہینہ ہے نا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح آیات اور احادیث کا خلاصہ ہم نے سنا ہے، ہمیں اللہ رسول کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے کوئی کسی دن میں بھی۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے سفر کی، شاید 4 یا 5 تاریخ ہے، تو اس ماہ مقدس میں، سفر المظفر میں، ہم جو بھی کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ جب یہ بات ہوگی کہ اللہ ہی کام کرنے والا، ایمان مفصل اور مجمل میں ہم پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے سب کچھ ہے، تو پھر اس ماہ مقدس میں کوئی بھی آپ کام کریں تو اللہ پہ یقین کرتے ہوئے کام کریں گے، انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی بات کہ جو آپ کو نقصان پہنچائے یہ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔